برطانیہ اور کینیڈا کے بعد اب آسٹریلیا نے بھی غزہ کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بخاری صاحب، پہلے بھی متعدد ممالک نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، مگر کیا ان کے بھی ایکسیپٹ کرنے سے غزہ کی موجودہ صورتحال پر آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس پر کوئی اثر ڈلے گا یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باقاعدہ ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن کے، وہ 193 ہیں، ان میں سے 147 آلریڈی فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں، اور جس رفتاری سے یہ عمل جاری ہے، میرے خیال سے یہ فگر بہت جلدی جو ہے وہ اور آگے بڑھنے والا ہے۔ لیکن وہ جو ہم برین سٹارمنگ کر رہے تھے پروگرام کی آج، اس میں وہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ربی صاحب، ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، اینڈ آئی فلی انڈورس کہ جب تک امریکہ اسرائیل کی نسل کشی کی حمایت جاری رکھے گا، نیتن یاہو کی بے غیرتی بھی جاری رہے گی اور غزہ کے فلسطینیوں کا خون بھی بہتا رہے گا۔ جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جس طرح سے یورپ خاص طور سے، دیکھیں امریکہ ایک قوت ہے ضرور ہے، لیکن اس کی قوت کو الٹیمیٹ پوزیشن پر پہنچانے کے لیے سارا یورپ اس کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ، ہر ایشو پر۔ لیکن فلسطین کے ایشو پر اور خاص طور پر نیتن یاہو کی نسل کشی اور غزہ پہ قبضے کے خواب میں اب یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے، بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ لیٹن امریکہ اور امریکہ کے دیگر جو ریاستیں ہیں، کینیڈا ہے اس میں، اس کے بعد پھر آسٹریلیا پورا ایک حکومت ہے، وہ سب اس بات کے دائی ہیں کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور غزہ فلسطین کا اٹوٹ انگ ہے۔ جی، اس کے باوجود اگر نیتن یاہو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے، جس کا نام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، کیونکہ اس کے آنے کے بعد ہی اس نے جنگ چھیڑی، اس کے آنے کے بعد ہی اس نے سفارتکاری اور مذاکرات کا پروسیس تہس نہس کیا، اس کے بعد ہی اس نے ایران پر حملہ کیا۔ تو میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج نیتن یاہو کی سروائیول جو ہے، اس کا سارا دار و مدار ٹرمپ کی امداد پر اور اس کے اسلحہ مہیا کرنے پر، اس کے فنڈ مہیا کرنے پر ہے۔ ایک بات جی، لیکن بخاری صاحب، جیسے نوبل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو۔ دیکھیے، بات یہ ہے، خواہشات تو وہ کہتے ہیں نا کہ وشز ور ہارسز دین بیگرز وڈ رائڈ، تو نوبل پیس پرائز کی اگر خواہش ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے۔ اور جیسے وہ دوسری جنگیں ختم کروا رہے ہیں، وہ یہ والی بھی تو کروا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ یہ جنگ شروع ہی اس نے کرائی ہے تو ختم کیا کرائے گا وہ؟ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی انتہا کو پہنچنے کی وجہ صرف اور صرف ٹرمپ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا ہے۔ کوئی مجھے اس کے بارے میں ابہام نہیں ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے دنیا بھر میں غزہ پر قبضے کی جو خواہش ہے نیتن یاہو کی، اور جو انہوں نے اسمبلی میں اپنے بل پاس کیا ہے، اس کی مخالفت ٹوتھ اینڈ نیل ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی ایسا فورم نہیں ہے اور کوئی ایسا اہم ملک نہیں ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے، جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو۔ تو اس لیے اس قسم کے رویے کو کنڈیم کرنے کے لیے امریکہ کا اسرائیل کا ساتھ چھوڑنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس طریقے سے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک ہیں، چاہے امریکہ ہے، امریکہ کے اپنے اندر، اسرائیل کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پریشر جو ہے یہ ایک طویل عرصے تک کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی یعنی سٹینڈ کر سکتی ہے۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ پاکستان کے جو مندوب ہیں اعظم افتخار صاحب، انہوں نے جو سیکورٹی کونسل کے اندر ایمرجنسی ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے فلسطین کے حوالے سے اور خاص طور سے غزہ پر قبضے کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نسل کشی کا پروسیس جاری ہے، یہ پوری انٹرنیشنل برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں، کیونکہ اگر اس کا ایک رواج پڑ گیا تو پھر دنیا میں کہاں کہاں غزہ بنیں گے، اس کی طرف انہوں نے امپلائڈلی اشارہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جرمنی سیکنڈ بگیسٹ سپلائر ہے آرمز کا ٹو اسرائیل۔ ایگزیکٹلی بخاری صاحب، دس از مائی پوائنٹ کہ جرمنی تھرو آؤٹ دس جینوسائیڈ ویپنز پرووائڈ کرتا رہا ہے۔ اب جبکہ 60,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اب جا کر یہ کہنا کہ ہم مزید ویپنز نہیں دیں گے، isn't it just for the face saving؟ میری ڈکشنری میں فلسطینی مارے نہیں جاتے، فلسطینی شہید ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ عقل جب آ جائے، جب تک وہ اپنے ڈیفنس کا حق استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جی غزہ میرے لیے، حماس میرے لیے تھریٹ ہے، تب تک یہ ساری حکومتیں اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن تھوڑی، 80 سال سے جب سے ایک ہسٹری چل رہی ہے، 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، پورا یورپ اور امریکہ ساتھ رہا ہے نا اسرائیل کے۔ جی، تو اب جو ہے مجھے یوں لگ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، میری چھٹی حصہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو اپنے رویے کی وجہ سے اپنی یہ انٹرنیشنل سپورٹ کھوتا جا رہا ہے اور تیز رفتاری، برق رفتاری سے کھو رہا ہے۔
آئی ہوپ بخاری صاحب بالکل ایسا ہی ہو اور پھر غزہ کی سچویشن پر یہ چیز امپیکٹ ڈالے اور وہاں پر جنگ بندی ہو جائے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.